اداروں میں اور عزیز و اقارب میں آپ یہ مہم چلا کے آپ کسی اچھے انسان کو ووٹ دے سکتے ہیں. مجھے جو سوال کرنے لگا ہوں اس کا جواب چاہیے. یہ سارا کچھ ایٹماسفیئر ہم بنا کے سارا کچھ تیار کر کے ہانڈی تیار کر کے رات کو ایک شخص آتا ہے آ کے جس بندے کو ہم تیار ہیں سارا کچھ کرنے کے لیے اس کا پورا مائنڈ سیٹ ہی تبدیل کر لیتا ہے. میرا اور آپ کا محنت کرنے کا فائدہ کدھر گیا؟ نہیں، مائنڈ سیٹ مطلب تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ووٹر کا مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیتا ہے. نہیں، ووٹر جو تیار ہوئے ہیں جن کو ہم نے تیار کیا ایک شخص کو آپ نے ووٹ دینا اور رات کو یہ سارے ووٹروں کے گھروں میں کوئی شخص آ جاتا ہے آ کے کہتا ہے صبح ووٹ آپ نے اس کو نہیں اس کو دینا نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ڈر کے مارے ہم لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں جو حالیہ سچویشن ہے ملک کے؟ نہیں دیکھیں نا، ایسے حادثات بہت کم ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی اثر انداز ہوتا ہے تو وہ جو حربے اختیار کرتا ہے اس میں ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی، عہدے اور منصب کی، کسی بھی طرح کی لالچ دیتا ہے. تو اگر اس لالچ میں آتے ہیں تو یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو پھر ہم مجرم ہوئے نا جی. تو اب کیوں دباؤ میں آتے ہیں؟ کوئی کسی کو مطلب یہ کہ کیا قتل کر لے گا، گھر سے نکال دے گا، کچھ کر دے گا، مطلب یہ کہ ایسا تو کوئی مطلب یہ ہے کہ خطرے والی بات نہیں ہے. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ بھئی ہم تو ووٹ دے دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے نتائج جو تھا وہ تو کسی اور کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو یہ بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، کلی طور پر درست نہیں ہے. ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں. دیکھیں یہ ترکی جو تھا نا، یہ وہ ملک ہے، آپ میں سے کچھ لوگ تو چھوٹی عمر کے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی، فوج کی جتنی مضبوط گرفت ترکی کے ملک کے اوپر تھی اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہماری فوج تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں بھائی. وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کمال اتا ترک سے لے کر یہ اردگان کی حکومت آنے تک فوج کا ایسا ہولڈ تھا کہ وہاں قرآن چھاپنے اور اسے تقسیم کرنے پہ پابندی تھی، وہاں آذان پہ پابندی تھی، وہاں دین کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی تھی. اور پھر اسمبلی کے اندر جو ہے طیب اردگان سے پہلے نجم الدین اربکان جو ان کے استاد تھے جی، انجینئر نجم الدین اربکان نے استنبول کو 4 چاند لگائے تھے اور اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے تھے. تو فوج کی طاقت ایسی تھی کہ ان کو اسمبلی میں نہیں جانے دیا تھا جی. تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ پھر یہ لوگ جو ہے وہ کوئی دوسری حکمت عملی بنا کر نام تبدیل کر کے ان کی پارٹی کے اوپر بین لگا دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے حکمت عملی اختیار کی دوسری اور کرتے 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 مطلب یہ ہے عوامی تائید کے ذریعے سے انہوں نے فوج کو شکست دی. اور آپ کو پتا پیچھے جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اس کا تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ پورا اندازہ ہے نا، معلوم ہے یہاں رہ کر آپ کو. تو اب اس کے حمایت میں پوری عوام باہر نکل آئی تھی نا، لوگ مسجدوں میں جا کر اذانیں دے رہے ہیں، لوگ مطلب یہ ہے کہ ٹینکوں کے سامنے لیٹے ہوئے. بھائی دنیا کی کوئی قوت ایسی نہیں ہے، کوئی فوج ایسی نہیں ہے جو عوامی ریلے کا مقابلہ کر سکے. آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے، کسی فوج نے یہ جنگ جیتی ہے جو پوری دنیا مسلمان بھی اور کافر بھی جمع ہو کر افغانستان پہ ہم نے بھی کندھا دیا ہوا تھا جی، ایسا ہی ہے نا. کون جنگ جیتا ہے؟ عوام جیتی ہے نا جی. اور صرف 60,000 کے لگ بھگ لوگ تھے، نہ کچھ چنے چبا دیے پوری دنیا کو انہوں نے. اللہ کی تائید ہے، لیکن کب؟ عوامی قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے والی کوئی فوج آج تک دنیا میں دریافت ہی نہیں ہوئی میرے بھائی. 2 ثبوت. تیسرا ثبوت وہ آپ میں سے شاید ہی مطلب کسی کو معلوم ہے. ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی. تاریخ پڑھی یا سنی تو ہوگی نا، آپ مسئلہ پڑھے لکھے لوگ. رضا شاہ پہلوی بادشاہ تھا. 18 سال اس نے وہ ظلم ڈھایا، مطلب یہ ہے کہ اس ایران کے لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا. ہمارا جو حشر ہو رہا ہے اس سے بدترین حالت ان کی تھی ایرانیوں کی. جب عوامی ریلا آیا نا خمینی کی حمایت میں تو جنرلوں کو، سٹار والوں کو، اس دور میں اخبارات ہی ہوا کرتے تھے تو یقین کریں چاہے اخبارات کے اندر جو ہے وہ سرخیاں لگی تھی اور ان کی تصویریں آئی تھیں کہ جنرل صاحب اور کرنل صاحب اور میجر صاحب سٹار لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو کتے کی طرح گھسیٹ رہے ہیں مار کر جی. عوامی ریلا آیا تھا. عوام کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر پاکستان کی سرزمین میں عوام اٹھ کر کسی جماعت یا کسی تنظیم یا کسی پارٹی کے حق میں اس کی پشت پہ کھڑی ہو جائے تو
کوئی فوج، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی امریکہ، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے اور نتائج کو تبدیل کر سکے جی. اس لیے، اور دوسری ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اگر حق اور سچ کی حمایت پہ سٹیمپ لگا دی ہے نا تو آخرت میں تو آپ کامیاب ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جی کہ جب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہو کہ باطل کی حمایت کر کے آپ مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں اور حق کی حمایت میں آپ کو موت آ جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو قبول کر. یہ طبرانی کی روایت ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، حدیث لمبی ہے. تو اس لیے آپ حق اور سچ تلاش کریں اور اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہو جائیں، نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. کبیر صاحب آخری سوال آپ سے یہ کروں گا، اور بھی کسی کو موقع دے دیں. کوئی اور سوال کریں. میں ایک تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے اور اس میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ غلط تو نہیں ہوگا کہ دباؤ بھی ہوتا ہے کیونکہ بحیثیت انسان ہم لوگ کمزور ہیں، سیدھی بات ہے. تو مطلب بوتھ میں تو کوئی نہیں ہوتا نا وہاں پہ جہاں پہ ہم نے جا کے اسٹیمپ کرنی ہے، تو وہاں پہ ہم بولیں، باہر بولیں جی میں نے نون لیگ کو دینا ہے اور اندر جا کے چپ کر کے بس لگا کے اور باہر آ کے بولیں ہم نے نون لیگ کو دیا ہے، تو یہ اس چیز میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا. دیکھیں جی، توریہ کی تو مطلب یہ کہ شاید کوئی گنجائش ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے مطلب یہ کہ کیا ضرورت ہے وعدے کرنے کی جی. آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کریں کہ بھئی میرے نزدیک میں ایک مسلمان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پہ یہ مسلمان ملک آزاد ہوا ہے. اس کا آئین کیا کہتا ہے دفعہ 62-63 کے اندر کہ ایک نمازی، پرہیزگار، رزق حلال کھانے والا، اچھی شہرت کا جو مالک آدمی ہے اس کی حق میں ووٹ دو تو میں ایک ایسے آدمی کے حق میں جو ہے ووٹ دوں گا میں. اللہ فیصلہ. یہ کام تو نہ کریں جو ہمارے یہاں الیکشن میں ہوتا ہے. ایک لطیفہ حقیقت ہے لیکن وہ لطیفہ ہی لگے گا آپ کو. آزاد کشمیر میں پیچھے جو الیکشن ہوئے نا، اپنے لوکل بلدیہ کے الیکشن تھے، تو ایک صاحب ایک آدمی کے پاس گئے اور ان سے ووٹ مانگنے کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، وعدہ انشاءاللہ. انہوں نے کہا ذرا پکا کہیں؟ انہوں نے کہا بالکل پکا ہے. انہوں نے کہا یار کیسے ہے، کوئی ہیلپ کرے. تو انہوں نے تیسرا کلمہ پڑھ کے نا تو ان سے کہا جی کہ ٹھیک ہے بالکل پکا ہو گیا. انہوں نے کہا جی تیسرا کلمہ کیوں پڑھا، پہلا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پہلے 2 کلمے اور دو کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں. بھائی یہ حال نہ ہو نا تو یہ تو ایسے مطلب ایک غلطی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایسا کام نہ کریں، حق اور سچ کی حمایت میں اٹھے کھڑے ہو جائیں، موت کو قبول کر لیں. موت نہیں آئے گی انشاءاللہ، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اس لیے آپ اگر حق اور سچ کے حامی ہوں گے تو قیامت کے دن آپ کو سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر باطل کے حامی ہوں گے تو قیامت کے دن باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں اپنی آخرت خراب کریں کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے؟ کسی اور ساتھی نے کوئی سوال کرنا؟ میرا آپ سے ایک سوال اس طرح سے ہے کہ 2 پارٹی کے کینڈیڈیٹ آئے اور ایک پارٹی جو ہے مثلا میں آپ کو اسلامی پارٹی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ تھوڑے لائٹ موڈ والے لوگ. لیکن جو 2 کینڈیڈیٹ ایک حلقے کے اندر آئے ہیں ان میں جو لائٹ موڈ والا بندہ ہے اس کو میں جانتا ہوں وہ پرہیزگار ہے یا بہتر ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ کیونکہ اس کے پاس ایک جماعت کا ٹچ ہے یا ایک اسلامک ٹچ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے. تو اب بظاہر جو شکل صورت اور وہ ہے وہ تو دل تو یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرف جایا جائے، لیکن یہاں پہ دل ڈگمگاتا بھی ہے کہ اگر میں اس طرف جا رہا ہوں تو وہ بندہ سچا ہے اور اس طرف یہ بالحلیہ جو ہے وہ اسلام ہے کیونکہ اس نے اسلامک جو ہے نا وہ لبادہ کیا ہو. اس صورت میں بندہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس میں جو فائنل میں پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لائٹ پارٹی والا بندہ ہے یعنی جو اس طرح سے ریلیجیس نہیں ہے، وہ اگر اس کا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ غلط ہے تو پھر فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہر آدمی کو عقل و شعور اور علم و کچھ نہ کچھ تو ویسے دیا ہوتا ہے. یہ جو جمہوری نظام ہے نا اس کے اندر پارٹی منشور بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ کس جماعت نے اس ملک کے نظریے کے مطابق اپنا منشور قوم کے سامنے رکھا. پہلی بات ہے کہ آپ کو پارٹیوں کا منشور ہی کوئی نہیں ملے گا، کوئی منشور نہیں ہوتا ہے جی. تو یہ چیز دیکھیں، جانچیں، پرکھیں کہ بھئی کس جماعت نے ایسا منشور دیا ہے کہ اگر وہ جماعت برسر اقتدار آئے گی تو وہ اس منشور کی روشنی میں اس ملک کو کچھ دے گی. ٹھیک ہے جی.
ایک اس بات کو مد نظر رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں پہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا کمپٹیشن آ جاتا ہے کہ دو افراد آپ کے سامنے ہیں اور ایک طرف مطلب یہ ہے کہ فرد بہتر آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف پارٹی آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے، تو وہاں میں میری اپنی ایک مطلب رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ بہتر آدمی کے ہاتھ میں اسٹیمپ لگا دیں، جو آپ کو مطلب ہے دیانتداری کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے، خوف خدا کے لحاظ سے بہتر آدمی نظر آتا ہے، تاکہ آپ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں۔ جی باقی معاملات اللہ کے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ خیال رکھیں، یہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں عموماً، ممکن ہے بعض مطلب یہ کہ اچھے بھی ہوتے ہوں، یہ عموماً آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مطلب یہ کہ بکاؤ مال کے طور پر خود مطلب یہ ہے کہ کھڑا کیا جاتا ہے، تاکہ کل جب کوئی سودے بازی کرانی ہو نا تو ان لوگ، کیونکہ پارٹی والا بندہ جو ہے نا اس کو خریدنا بچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کام نا، کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں ملکی جو اس کی وجہ سے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ آزاد آدمی جو کھڑا ہو رہا ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ وہ مفادات کی وجہ سے یا کسی نے پوچھ کر کے اس کو کھڑا کیا ہوتا ہے تاکہ وہ امیدوار بن کر آئے، تو پھر جس کسی کے آنکھ میں دیکھیں نا کل نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ جو کھیل جو ہے وہ کراچی کے اندر کھیلا گیا اس میں اسی طرح کے مطلب معاملات، لیکن پھر بھی آخری بات عرض یہ ہے کہ آپ حق اور سچ کی بنیاد پہ ایک آدمی کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے اس کے حق میں اپنی رائے دے کے اللہ کے یہاں بری ذمہ ہو جائیں، باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر ایک دوسرا معاملہ ہو جس طرح مغربی ممالک میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، بعض دوسرے ملکوں میں ہے، کہ دو تین پارٹیاں ہوں اور پارٹی منشور کو دیکھ کر آپ ووٹ ڈالیں نا تو پھر تو بڑا آسان ہے کام، یا ترکی کی طرح کیا ہو متناسب نمائندگی ہو، متناسب نمائندگی میں ووٹ فرد کو نہیں جاتا، وہ پارٹی اور جماعت کو جاتا ہے، اور پارٹی اور جماعت کو آپ منشور دیکھ کر ووٹ ڈالیں گے۔ جماعت اسلامی کی اس سلسلے میں کسی جماعت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ تذکرے کے طور پر ایک بات آ گئی، جماعت اسلامی نے اپنے منشور کو پیش کیا، اس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہم اس ملک میں متناسب نمائندگی لائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ موجودہ حالات میں تو نہیں لا سکتے، اگر اقتدار اور اختیار کی راہداریوں تک وہ پہنچ جائیں تو ان کی اگلی پلان یہ ہے کہ ہم اس ملک میں تدریجاً جو ہے وہ متناسب نمائندگی لائیں گے۔ متناسب نمائندگی اسلامی مطلب یہ ہے کہ طرز انتخاب کے بالکل قریب ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، پارٹی اپنا منشور پیش، ایک بڑی زبردست بات آپ کو سناتا ہوں، بات تنبیہ ہو گئی آپ کے آرام کا وقت، سوری، بالکل حقیقت ہے۔ یہاں جب یہ اردو نیوز اخبار چھپتا تھا نا تو اس کے اندر ایک پروفیسر جاوید صاحب لکھا کرتے تھے، یہ کنگ سعود یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے تھے، بڑا زبردست آدمی تھے ماشاءاللہ، وہ سعودی ٹی وی کے اوپر بھی جو ہے نا ان کے کوئی پروگرامات وغیرہ آیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا، میں نے خود پڑھا، شاید ابھی بھی میں نے کہیں اس کی کٹنگ بھی رکھی ہو، نہیں میں نے ڈائری کے اندر وہ واقعہ نوٹ کیا ہوا ہے۔ وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر گئے ہوئے، سویڈن کے دورے پر گئے ہوئے تھے جی، اور سویڈن کے وزیر تعلیم سے، مجھے یہاں وہ بڑی معروف اور بڑی شخصیت تھی، ایمبیسی میں جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہتے ہیں ان پروگراموں میں لوگ ان کو اظہار خیال کے لیے بلاتے تھے، کسی جماعت پارٹی سے ان کا تعلق نہیں تھا، پڑھے لکھے اور بڑے زبردست پائے کے مقرر تھے، تو سویڈن کے دورے پر وہ گئے ہوئے تھے، تو وہ پارٹی منشور کی وجہ سے یہ بات مجھے ذہن میں آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہاں کے وزیر تعلیم سے میں نے ملاقات کے لیے ٹائم لیا ہوا تھا، تو میں ان کے دفتر ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، اور میں اپنے حساب سے بالکل ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر، جو ٹائم ان سے طے تھا اسی ٹائم کے اوپر میں وہاں پہنچا، کیونکہ وہ لوگ ٹائم کے پابند ہیں نا، ہمارے طرح کا حال تو نہیں ہے نا 8 بجے بول کے 8:30 بجے آ جائے بندہ، تو یہ ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر، بلکہ اس سے کچھ مطلب تھوڑا پہلے ہی میں دفتر میں پہنچا، تو ان کی جو مطلب یہ ہے کہ پی اے تھی ایک لڑکی، تو اس نے مجھے کہا کہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں، تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ لوگ تو وقت کے بڑے پابند اور وعدے کے بڑے پابند ہیں، اور اس نے مجھے ٹائم دیا ہوا اور وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ شخص آیا، تو اس نے آ کر مجھ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں 5 منٹ لیٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ مسٹر جاوید میں اپنا ٹائم پر یہاں آیا تھا اور آپ کچھ لیٹ تھے، تو میں قریب ہی پولنگ اسٹیشن کے اوپر اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے چلا گیا کہ میں جلدی سے فارغ ہو کر واپس آ جاؤں گا۔ تو جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بڑی حیرت سے اس سے یہ سوال کیا کہ وزیر تعلیم ہے وہ آدمی اس ملک،
کہ آپ के यहाँ कोई वोटिंग वगैरह हो रही है, कोई इलेक्शन हो रहे हैं? उसने कहा हाँ आपको नहीं पता, और मैं कई दिनों से मतलब ये हम वहां मौजूद था, मुझे नहीं पता था। तो उसने कहा कि हाँ, तो मैंने बड़ी हरत से सवाल किया कि यहाँ तो मैंने कोई मतलब यह है कि जलसा जुलूस कोई मतलब यह है कि नारे कुछ नहीं देखा। तो उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया, उसने कहा कि मिस्टर जावेद, हम इतने हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं होता कि मतलब यह है कि पार्टियां जलसे करें और हम नारे लगाएं और उसके बाद अपना वक्त ज़ाया करें। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, 2 पार्टियां हैं हमारे मुल्क में, देखिए उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, हमारा मामला बहुत अल्लाह माफ करे, ना दुनिया ना दीन। तो उनका हमारे पास 2 पार्टियां हैं वो पार्टियों से टीवी होता था, ये बाकी कुछ नहीं था। हमारे पास 2 पार्टियां हैं और एक दिन एक पार्टी का लीडर जो है वो आता है, उसको टीवी के ऊपर बुलाया जाता है और वो अपना मंशूर उस वक्त आकर टीवी पे पेश करता है कि पूरी कौम अपने घरों में बैठी हुई उसका मंशूर देखती और सुनती है। दूसरी दफा दूसरी पार्टी का जो है वो लीडर आता है और उसको अपना मंशूर पेश करने का मौका दिया जाता है। ये 2 पार्टियां हैं और उसके बाद हर दफ्तर और इदारे के इतना करीब पोलिंग स्टेशन होता है कि 10 से 15 मिनट में हर आदमी जाकर अपना वोट पोल करके वापस अपने काम पे आ जाता है। तो मेरे ये 15 मिनट थे, मैंने वहां जाके अपना वोट डाला और वापस आ गया हूं। इस तरीके से हमारा मंशूर होता है और दूसरे दिन काउंटिंग के बाद टीवी के ऊपर ऐलान हो जाता है कि फलां पार्टी कामयाब हो गई, अल्लाह खैर सला। यार ये तरीका तो उन लोगों ने इख्तियार किया हुआ है जो मुसलमान नहीं, ये तो हमें इख्तियार करना चाहिए। तो इसलिए अगर मुतनासिब नुमाइंदगी आ गई तो वो करते करते, चूंकि उसमें एक खास मतलब ये है कि तादाद होती है वोटों की, उतने वोट अगर कोई पार्टी नहीं ले सकेगी तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी और पूरे मुल्क के वोट काउंट होते हैं। फिर उसके बाद वोटों के तनासब से पार्टी को असेंबली के अंदर नुमाइंदगी मिलेगी। तो किसी का वोट जाया नहीं होगा, उसके वोट के हिसाब से। अगर उसके वोट मतलब यह कि इतने हैं कि उसको 10 नुमाइंदे असेंबली में आ सके तो 10 आ जाएंगे, 5 है तो 5 आ जाएंगे, 1 है तो 1 आ जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो छोटी छोटी पार्टियां होंगी ना, 1-2 वाली, कुछ तो पहली दफा ही साफ हो जाएंगी जिनको इतने वोट ही नहीं मिलेंगे कि उस खास हद तक वो पहुंच सकें, और कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता 1-2 इलेक्शन के बाद जो है ना 2 या 3 पार्टियां मुल्क के अंदर रह जाएंगी, वो अपना मंशूर पेश करेंगी और फिर हम मंशूर को देखकर जो है वो पार्टी को वोट देंगे तो हमारे लिए मसला नहीं। और फिर वहां क्या है, ये जो करप्शन है ना सारी फर्द वाली, कि फर्द 1 करोड़ लगाता है 5 करोड़ कमाने के लिए, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जमात ने अपने मंशूर के अंदर ये बात रखी है कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर आइंदा हम इस मुल्क के अंदर जो है मुतनासिब नुमाइंदगी का निजाम लाने की कोशिश करेंगे।